کائناتی اصول اور انسانی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیل صرف سلاخوں والی کوٹری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا، اس کا یہ شور اور یہ ہجوم بھی ایک قید خانہ ہے جہاں انسان دوسروں کو تو جان لیتا ہے لیکن اپنے آپ سے ناواقف ہوتا ہے، خود کو نہیں جان پاتا۔ دانشوروں کے فلسفے ہوں یا صوفیاء کا افکار ہو یا پھر جدید نیورو سائنس ہو، ان سب میں ایک بات کامن ہے اور وہ یہ کہ کائناتی بڑے حقائق اور انسان کی اصل کریٹیوٹی کی صلاحیت اس وقت تک بیدار نہیں ہوتی جب تک انسان اس بیرونی دنیا کے سوئچ کو آف نہ کر دے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی شاہ، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تنہائی، اور ہم اس کے نفسیاتی اور علمی پہلو کو ڈیکوڈ کریں گے کہ کس طرح سے ایک لیڈر تنہائی میں تراشا جاتا ہے۔ یافتہ اور اہل علم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں ایک بات سکھائی گئی ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا اور نیٹ ورکنگ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن آج کی نیورو سائنس اس کے ایک نقصان سے بھی پردہ اٹھاتی ہے، وہ یہ کہ اگر انسان ہر وقت ہجوم میں ہی ہوتا ہے تو اس کا دماغ سروائیول موڈ پر ہوتا ہے اور اس کا دماغ لگاتار لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور ان کی باتوں، ان کے کلچر کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے اور خود کو ان کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک سائنٹیفک تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص دن میں صرف کچھ ٹائم کائناتی غور و فکر یا اپنے ساتھ گزارتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک نیٹ ورک ایکٹیو ہو جاتا ہے جسے سائنٹیفک زبان میں DMN کہا جاتا ہے، ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک، اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب انسان کی کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے دانشور، بزنس مین یا کوئی آئیڈیا ہے تو یہ کبھی بھی محفل یا کانفرنس میں نہیں آیا بلکہ یہ تنہائی میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اسی تنہائی کی نظر میں ہمیں ایک مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی ہے کہ ابھی ان پر وحی نہیں نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی رونقوں سے کٹ کر کئی راتیں غار حرا میں بسر کرتے تھے اور کائناتی رازوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہترین نفسیاتی اور تخلیقی مثال ہے کہ لیڈرز ہمیشہ تنہائی میں ہی تراشے جاتے ہیں۔ ماڈرن دنیا میں دیکھا جائے تو سن 1665 میں 1665 میں لندن میں ایک بہت بڑی وبا پھیلی، گریٹ پیلگ کے نام سے۔ یہ ایسی وبا تھی جس کی وجہ سے تمام یونیورسٹیاں، فیکٹریاں، سکولز وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا، اور دی کیمبرج یونیورسٹی کے 22 سالہ نوجوان نے اپنا سب کچھ اٹھایا اور دور دراز اپنے ایک فارم ہاؤس میں چلا گیا جہاں پر اس نے 20 مہینے گزارے۔ 20 مہینے گزارنے کے بعد اس نے دنیا کی آج کی جدید فزکس کی بنیاد رکھی۔ یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ تھے سر آئزیک نیوٹن، جنہوں نے گریوٹی کو دریافت کیا۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سر پر سیب گرا اور انہوں نے گریوٹی کو دریافت کر لیا۔ علمی دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کے پیچھے ان کی یہ 20 مہینے کی ڈیپ تھنکنگ تھی، جس کے بعد انہوں نے نہ صرف گریوٹی کو دریافت کیا بلکہ لا آف موشنز بھی دیے اور آپٹس کے بھی اصول وضع کیے، ساتھ ہی انہوں نے کیلکس کو بھی ایجاد کیا۔ تو یہ انہی 20 مہینوں کی محنت، ڈیپ تھنکنگ اور ڈیپلی فوکس تھا جسے سائنسدان آج بھی نیوٹن کی زندگی کے ایئر آف ونڈرز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک باریک نفسیاتی فرق کو سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ والا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اداس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ باتیں کرے، یہ ایک کمزوری ہے۔ لیکن ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، ایک تنہائی یہ ہوتی ہے جو انسان خود اختیار کرتا ہے، خود خلوت میں جاتا ہے، جس میں اسے خوشی ہوتی ہے، اداسی نہیں ہوتی، اور وہ اس ٹائم کو اپنے آپ پر سپینڈ کرتا ہے، خود کو ہیل کرتا ہے، اپنے ظرف کو بڑا کرتا ہے اور آنے والی جنگ کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے تنہائی میں اپنے ایموشنز پر، اپنے ڈر پر قابو پا لیا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی تنقید اور سب سے بڑی شکست بھی آپ کو اندر سے نہیں ہلا سکتی۔ تو جب اگلی بار آپ تنہا ہوں یا آپ پر تنہائی آئے تو اسے آپ نے سزا نہیں سمجھنا،
بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک اشارہ سمجھنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ بڑا کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے سٹارٹ کس طرح سے کیا جائے، تو یہ آج ہی سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ نے اپنے آپ کو صرف 30 منٹ دینے ہیں۔ آپ وہاں چلے جائیں جہاں پر کوئی نہ ہو، یا ایک کمرے میں چلے جائیں جہاں کوئی نہ آتا ہو، اور وہاں پر ایک کاپی اور ایک پینسل اٹھائیں اور پہلا سوال خود سے یہ پوچھیں کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہیں، اور پھر اسے لکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ پھر دوسرے صفحے پر لکھیں کہ اگر آج آپ اسی راہ پر چل رہے ہیں جو اگلے 5 سال تک آپ چلتے رہیں گے، تو کیا آپ وہ سب کچھ اچیو کر لیں گے جو آپ نے ابھی پیچھے لکھا ہے؟ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو پھر اگلا سوال خود سے پوچھیں کہ آپ یہ سب کچھ کب سے چھوڑ رہے ہیں، کب سے یہ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر دیں جھوم کے ساتھ، یا اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ یہ تھا جی آج کا ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ پڑھائی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔